جس ملک کو سب سے زیادہ اس سے محفوظ رہنا تھا، جو سعودی مملکت والا ملک ہے، ملک تو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اسلام کا ہے، لیکن چوروں نے، چکیٹوں نے، ڈکیتوں نے اس پر قبضہ کیا، آل سعود نے، اور اس کے بعد اس کی سرزمین کو گندا کیا، اور بے حیائی پر وہ تلے ہیں، اور فلم فیسٹیول مناتے ہیں، اور ننگی اداکاراؤں کو بلاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی گندی، ناپاک، فحش، مجرمانہ سیاست میں برقع پوش خاتون کے خلاف کیے جا رہے ہیں، جو حجاب کا، پردے کا اور دین کا اہتمام کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 19 سورۃ النور کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو ایمان والوں میں کسی بھی سالے معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ننگا پن پھیلاتے ہیں، آوارگی پھیلاتے ہیں، فلموں کا کاروبار کرتے ہیں، گندے کیسٹ چلاتے ہیں، سیڈیز چلاتے ہیں، چینل چلاتے ہیں، اور اپنی ماؤں، بہنوں اور بہووں کو ننگا کرتے ہیں، ان کو وہ لباس پہناتے ہیں جس سے وہ جذبات کو بھڑکائیں، نوجوانوں کو آوارہ کریں، ان کو پاگل بنائیں، اور معاشرے میں کتے ہوں اور کتیے ہوں جو یہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج انہی کا غلبہ ہے۔ میڈیا کے نام پر ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بہو کو تھرکتا پھرکتا ناچتا دکھایا جاتا ہے۔ ایک چورن بیچنا ہے، پیسٹ بیچنا ہے، برش بیچنا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بہن کو پہلے ننگا کیا جائے اور اس کے بعد اس سے شیطانی جذبات بھڑکائے جائیں۔ کیا تعلق ہے بھائی؟ سامان کے بیچنے سے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ بدماش ہو، خبیث ہو، شیطان وقت؟ تو اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بہو کو، اپنی ہی سے تعلق رکھنے والے ایک وجود کو تو پہلے ننگا کرتا ہے، ان کے ذریعے شیطانی جذبات بھڑکاتا ہے، تو اپنا کاروبار کرتا ہے، بیوپا کرتا ہے۔ وہ ابلیس کے بندے، وہ شیطان کے چیلے، وہ گندے اور ناپاک انسان اور خبیث مجرم تو کسی چیز کو بیچنے کے لیے یہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ کیوں اپنی چیز کی وضاحت نہیں کرتا کہ بھئی میں نے یہ چیز تیار کی، اس کے یہ فوائد ہیں، اچھے طریقے سے، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کیوں نہیں ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتا؟ لیکن جو لوگ فلمی دنیا میں ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور اس طرح کے کتنے ادارے ہیں، شیطانی، ابلیسی، دجالی، مجرموں کے ادارے، جہاں انسانوں کی شرم اڑائی جاتی ہے، اخلاق تباہ کیے جاتے ہیں، کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے۔ جس ملک کو سب سے زیادہ اس سے محفوظ رہنا تھا، جو سعودی مملکت والا ملک ہے، ملک تو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اسلام کا ہے، لیکن چوروں نے، چکیٹوں نے، ڈکیتوں نے اس پر قبضہ کیا، آل سعود نے، اور اس کے بعد اس کی سرزمین کو گندا کیا، اور بے حیائی پر وہ تلے ہیں، اور فلم فیسٹیول مناتے ہیں، اور ننگی اداکاراؤں کو بلاتے ہیں، اور پھر ان کے ننگے پن کے ذریعے نوجوانوں کو آوارہ کرتے ہیں، لڑکیوں کو بھڑکاتے ہیں، اور اس طرح شیطانوں کا کردار پوری طرح ادا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، ایسی حکومتوں کا ازالہ اور ایسی حکومتوں کو معزول کرنا عوام پر فرض ہے۔ جو یہ نہیں کرتے اور سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، جانور، چرنے والے جانور جن کو پیسہ مل رہا ریال، اس سے کھانا کھاتے ہیں اور ہکتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ان کے پیخانوں میں مار دے، ان پر موت وہاں مسلط کر دے، ان پر عذاب آئے، ان کے گھر تباہ ہو جائیں، جو یہ بے شرم اور بے حیا تماشا دیکھ رہے ہیں، جو تماشا دیکھ رہے ہیں غزہ کا، جو تماشا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے جرائم کا اور مظالم کا، اور ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو اپنے ملک کے جرائم پر زبان تک نہیں کھولتے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے تمام لوگوں پر جو اس تماشے کو دیکھنے میں شامل ہیں۔ یہ ہے وہ حقائق، سن لیں وہ سب لوگ جو چینل چلاتے ہیں، جو میڈیا چلاتے ہیں، جو خاص طور پر لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جو فلمی دنیا کے چکر میں رہتے ہیں، بے حیا قسم کے، منہ پھٹ، گندے، ناپاک، ابلیس کی غلاظتیں اور شیطان کے پیخانے اور سنڈاس، یہ وہ مجرم ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، اور ہر ملک میں ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہے، مسلمانوں کی طرف منسوب ہے، وہاں سب سے زیادہ شیطنت ہے، خباثت ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے، عریانی ہے، آوارگی ہے، ظلم ہے۔
اس کا مقابلہ کرنا فرض ہے۔ سن لیں عوام، فرض ہے ان کے اوپر کہ ایسے مجرموں کا تصفیہ کر دیں، ملک پاک کر دیں، جیسے پاک کرتے ہو گندگی سے، جالے سے، کوڑے سے، کرکٹ سے، سنڈاس جیسے صاف کرتے ہو، ویسے معاشرے سے اس سنڈاس کو ختم کرو۔ اس باب کی آخری آیت باقی رہ گئی ہے، وہ ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جو لوگ بھولی بھالی پاک باز ایمان والی عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور سنگین سزا ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اس دن ان کی ذلت اور تباہی کی انتہا ہوگی۔ پھر میں ذکر کر دوں کہ یہ جرائم خاص طور پر مسلم ملکوں میں اور اس وقت پاکستان کی گندی ناپاک فحش مجرمانہ سیاست میں برقع پوش خاتون کے خلاف کیے جا رہے ہیں، جو حجاب کا، پردے کا اور دین کا اہتمام کرنے والی ہے، جو بے حیا ابلیس کی اولاد اور شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں، گندے ناپاک قسم کے وہ لوگ جو یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں اور چینل چلاتے ہیں، اتنے فحاش، اتنے بدماش، اتنے ملون و خبیث ہیں کہ کسی کی عزت ان کی ہاں محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ تو اب سوائے اللہ کے عذاب کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اے اللہ ایسوں پر عذاب بھیج دے، اے اللہ ایسے مجرموں پر عذاب بھیج دے جو ظلم کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں اور فحاشیاں پھیلا رہے ہیں۔